یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ جھلکیاں، یہ حیدرآباد کی جو مشہور ٹھنڈی سڑک ہے اس کے ہیں، لیکن ٹھنڈی سڑک ان دنوں خاصی گرم اور برہم ہے، کیونکہ یہاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے باہر نوجوان لگ بھگ 2 ہفتے سے دھرنے پہ ہیں، لیکن کئی ماہ سے مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ دکھ ان کا یہ ہے کہ 2024 میں اعلیٰ ملازمتوں کے لیے مقابلے کا امتحان CCE جو منعقد تھا، اس کے نتائج آئے تھے۔ ان نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقربا پروری، بدعنوانی اور بے قاعدگیوں نے اس پورے امتحانی نظام کو بری طرح سے جکڑ رکھا ہے۔ اس پہ مجھے یاد آیا کہ 4 روز پہلے ہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس تناظر میں کھل کے اعتراف کیا کہ موجودہ نظام اور انتظامی ڈھانچے کی لٹیا ڈوب چکی ہے اور میرٹ کا تو تیا پانچا ہو چکا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ سٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کیا ہے۔ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں، اور ہمیں اگر کہیں سرکاری جگہ پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے۔ وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے بھی تقریباً اسی طرح کے مطالبات ہیں۔ حیدرآباد دھرنے کے شرکاء نے سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے ساتھ ساتھ اس احتجاج کو مربوط رکھنے کے لیے موومنٹ فار ریسٹوریشن آف میرٹ یعنی تحریک بحالی قابلیت بھی بنا لی ہے۔ میں 65 سال کا ہوں، مجھے اچانک سے یاد آیا کہ کوئی 45 سال پہلے MRD بنی تھی، موومنٹ فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ MRD کی آج بھی ضرورت ہے، اسی طرح MRM کی ضرورت جو ہے اس وقت اور زیادہ ہے۔ اس کے جو بانی ہیں MRM کے، فرمان علی صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آل دا وے حیدرآباد سے کراچی آئے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تحریک اتنی قربانیاں تو مانگتی ہی ہے کم از کم۔ سو کائنڈ آف یو۔ یہ بتائیے کہ آپ کئی مہینے سے، آپ اور آپ کے بہت سے ساتھی احتجاج کر رہے ہیں، اور لگ بھگ 2 ہفتے سے پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے سامنے آپ چادر لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس عرصے میں کوئی حکومتی عہدیدار اس کیمپ کے قریب سے بھی گزرا؟ جیسے آپ نے کہا 2-3 مہینے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، تو اس پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ آج کل کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے۔ جی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف میں جو میرٹ کا قتل ہوا اس کے خلاف جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو فیس بک سوشل میڈیا سائٹس پہ ہمیں کمنٹس آ رہی تھی۔ ایک کمنٹ تھی مجھے یاد ہے کہ 2002 کا کیس، ایز پر دیٹ پرسن کہ 2002 کا کیس جو ہے وہ ابھی بھی کورٹ میں چل رہا ہے۔ تو آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب پہ، تو کوئی بھی وہاں سے نہیں گزرا جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھولے سے بھی نہیں گزرا؟ نہیں، ان کو شاید لگا کہ یہاں سے گزرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اب میرٹ بحالی جو ہے سڑک بن چکی ہے، اس وجہ سے وہ وہاں سے کوئی نہیں گزرا۔ اچھا، یہ والا جو اس وقت کا جو قصہ ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں 6 مئی کو، جس میں تقریباً 4340 جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں سے صرف 70 ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ آپ کا مطالبہ یہ ہے غالباً کہ جو 70 ایکسیپٹ بھی ہوئے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ جی، اس میں میجارٹی جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ اس طریقے سے کہتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں تو SPSC کا جو ریسنٹ پاسٹ کا ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ایویڈنس ہے، لیکن اگر ہم CC 2024 کے معاملے پہ آتے ہیں تو ایسے لوگ پاس ہوئے ہیں جن کا اکیڈمک ریکارڈ پور ہے، نمبر 1 دیٹ شوز کہ بھائی کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں، جیسے CSS وفاقی پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی وہاں پہ سارے امتحان فیل ہیں، مطلب 1 اٹیمپٹ، 2 اٹیمپٹ، تیسری اٹیمپٹ۔ آن دی ادر ہینڈ جو لوگ ہمیں فیل کیا گیا جن لوگوں کو، وہ CSS میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک کھیم چند بھائی ہیں سکرن سے، ہی گاٹ ایلوکیشن ان پولیس سروس آف پاکستان۔ اس طریقے سے فہد شبیر ہیں، انہوں نے پولیس سروس آف پاکستان میں ایلوکیشن لے لی۔ اس کے بعد جیون رباڑی ہے، انہوں نے ایلوکیشن لے لی۔
اب پاکستان میں 4 صوبے GB اتنے بڑے یونٹس مل کے جو ہے وہاں پہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں، یا ان سب یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا اور بھی بہت سارے ہیں ہمارے پاس جو لسٹ ہے ان سب کو فیل کر دیا گیا. لیکن جب وہ جو پاس ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں جو ہے بجری صاحب کے لوگ ہیں یا جو بھی دوسرے مطلب انفلوئنسرز کے لوگ ہیں، تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ SPSC میں جو یہ ریسنٹلی رزلٹ ہے یہ بڑی مینیپولیٹڈ ہے. ایک اور بات یہاں پہ، انہوں نے جب ڈیٹیلڈ مارک شیٹس اپلوڈ کی DMCs تو اس میں ایک اناملی تھی. وہ یہ تھی، مثال کے طور پر سبجیکٹ ہوتا ہے ایک کرمنالوجی، 100 نمبرز کا سبجیکٹ ہوتا ہے. جب رزلٹ آیا تو رزلٹ میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کے کرمنالوجی کے 2 پیپر ہیں، پیپر 1 100 مارکس کا اور پیپر 1 دوسرا جو ہے 100 مارکس کا، کل ملا کے آپ کے 200 مارکس کے، اور اس میں آپ کی یہ رزلٹ بنی. حالانکہ وہ تھا ہی ایک پیپر تھا اس کے 2. ہاں ٹھیک ہے، ایک پیپر کو 2 پیپر کر ہاں. دیا. اب اس کو وہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے جی ٹو ایریز دا ہیومن غلطی. ہاں ہیومن ایرر تو چلو ایک سبجیکٹ میں ہوتی ہے نا، پھر دوسرے سبجیکٹ میں نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسرا تھا انوائرمنٹ سائنسز کا پیپر، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا تھا ایک 100 نمبرز کا. لیکن جب رزلٹ آیا تو مارک شیٹس میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کے انوائرمنٹ سائنسز کے 2 پیپر ہیں اور 100 میں سے 1 نمبر آپ کے اتنے آئے ہیں اور دوسرے نمبر یہ آئے. تو یہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ SPSC میں جو ہے یہ جو پرٹیکولر یہ جو رزلٹ ہے CC 2024 یہ مینیپولیٹڈ ہے، ہائیلی مینیپولیٹڈ ہے. پھر جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں کہا کہ آج کل کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے، اس میں آپ ماضی کا قصہ دیکھ لیتے ہیں. 2013 میں سپریم کورٹ نے یہ چیز ویریفائی کی، جی ہاں امتحان صحیح نہیں ہوا، آپ اس چیز کو نل انوائٹ کر دیں. 2020 میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی امتحان دوبارہ لے لیں. بار بار امتحان دوبارہ لینا یہ، اور پھر جسٹس آغا رفیق صاحب جو کہ رہے ہیں چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن کے، وہ کوٹ اینڈ کوٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہاں مطلب جو ہے ہم یہاں پہ میرٹ پہ چیزیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ ساری چیزیں اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ یہاں پہ جو رزلٹ بنتی ہیں وہ بنتی جس طریقے سے ہے وہ طریقہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی رکھتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم جب کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بندہ آیا، تو اس کا جو ہے 12 دفعہ اس نے ہی کلیمڈ کہ میں نے 12 دفعہ امتحان پاس کیا ہے انجینئرنگ کیڈر کا، اینڈ 12 دفعہ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ اے جاب. یہ چیز ظاہر کرتے کہ آپ کے یہاں جو میرٹ والے بچے ہیں وہ جتنی بھی دفعہ امتحان دیتے ہیں ہر دفعہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز اٹھا کے ان کو فیل کر دیتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ 70 کے لگ بھگ لوگ کلیئر ہوئے ہیں. جی آپ کو کیا شبہ ہے کہ 70 میں سے کتنے ہوں گے جو کہ میرٹ پہ نہیں ہوں گے؟ کچھ تو ہوں گے نا. جی یہ تو کتنے ہیں آپ کے خیال میں جو میرٹ پہ نہیں ہیں؟ ہاں یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ پبلک سروس کمیشن ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری نوکریاں سفارش پہ دیتی ہیں، وہ فیس سیونگ کے لیے کچھ رکھتے ہیں اپنے کوٹا. اب یہ فارنزک انکوائری کے بعد پتہ چلے گا کہ جی ایگزیکٹ نمبر کتنا ہے. لیکن ہمارے جو ایسٹیمیشن ہے، جو ہماری ایک پرسیپشن ہے SPSC کو ان کے جو رزلٹس دیکھ کے اور جو ہم سمجھ رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا وہ اس میں 30% سے زیادہ کوئی میرٹ ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن مطلب 70 میں سے 20، لیکن جو فورنزک انکوائری اگر ہوتی ہے اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ جی. اچھا، آپ کا ایک مطالبہ ہے فورینسک انکوائری ہے اور میرا خیال ہے ہونی. جی شاہ زیب، میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ ضرور یہ جو پروٹیسٹ ہے، غم و غصہ ہے، یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے شروع ہوا. لیکن اب چونکہ آپ نے اس کو ایک موومنٹ کا نام دے دیا ہے، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف میریٹوکریسی، تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اسی نظام کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں جس کے بارے میں وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ کولیپس کر گیا ہے. اور وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیڈ کیپچر ہے سرکاری جابز پہ. عام جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کی وہاں پہ اب دال نہیں گلتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جب یہ ایشو ریز ہوا تو ہزاروں لوگ آ گئے، اس میں بہت سارے پبلک فگرز نے بھی جوائن کیا. آپ کا یہ جو پروٹیسٹ ہے حیدرآباد میں، اول تو یہ کہ میڈیا کی نظروں سے یہ اوجھل رہا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کو حمایت ملی ہے سول سوسائٹی سے، پولیٹیکل فورسز سے. میرا خیال ہے وہ یہ پلیجو صاحب آئے، PTI کے لوگ آئے، قوم پرست بھی آئے، ہمارے میوزیشین ہیں سیف سمیت جو وہ آپ کے درمیان بیٹھے، وہاں پہ گٹار بجتا رہا، گانا بجانا بھی ہوا. میں نے یہ بھی دیکھا آپ کے فیس بک پیج پہ کہ حیدرآباد سے باہر کے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں کراچی سے ادھر سے ادھر سے آئے جن کے ساتھ یہ ایشو ریزونیٹ کرتا ہے. ایون اف دے ہیونٹ اپیئرڈ ان سندھ پبلک سروس کمیشن، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے بہت زیادہ رگڈ ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ اتنا ریزونیٹ کر رہا ہے تو ابھی تک یہ اتنا لمیٹڈ نظر آ رہا ہے کہ مجھے انفارچونیٹلی کہنا پڑے گا کہ اس کا امپیکٹ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ
یہ کوئی گیم چینجر ثابت ہو یا کوئی سرکار میں اس کو سیریسلی لے یا کوئی تبدیلی آئے؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی تک کوئی امپیکٹ، غالباً آپ کا یہی سوال ہے کہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کہ ابھی تک کوئی امپیکٹ نہیں ہوا. تو ہم یہ پرسنل کیپیسٹی میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو لوگ پاس ہوتے ہیں ایس پی ایس سی میں تو ان کا کہیں نہ کہیں طریقے سے کوئی نیفیو، کوئی سن، کوئی جو رشتہ دار ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو جن کا ان کے تعلق ہوتا ہے تو وہ ہاؤسز سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہ ہاؤس ڈیموکریٹک ہاؤس اپنا پارلیمنٹ ہو یا کوئی دوسرا ہاؤس ہو، دس از دا ریزن کہ کوئی ابھی تک انٹروین نہیں کر رہا. حالانکہ ہم آپ کہہ چکے ہیں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو معاملہ ہے بڑا ویزیبل ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، آپ کے پاسٹ ریکارڈز کہہ چکے ہیں. نہیں، وہ شاہ زیب جو ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ قومی صوبائی اسمبلی کے لوگ نہیں آئیں گے، سرکاری لوگ نہیں آئیں گے، مان لیا. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اور بھی تو وکٹمز ہوں گے نا، اور بھی شعبوں کے تعلیمی اداروں کے، کالجوں میں بھی وہ وکٹمز ہوں گے، یونیورسٹیوں میں بھی ہوں گے، انہیں نیچرلی آپ کے ساتھ جڑنا چاہیے تھا. یہ تعداد آج 100 ہے تو کل 125 ہوتی، 150 ہوتی، سول سوسائٹی آ جاتی اور جو طبقے ہیں وہ نہ آتے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے 2 ہفتے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اتنے کا اتنا ہی ہے معاملہ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی لوگ کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، پہلے تو میں یہ پرسیپشن تھوڑا سا اس کو ہینڈل کر دوں کہ جی نہیں آ رہے ہیں لوگ، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں پیری فیری سمجھ کے جو ہے اتنی کوریج نہیں دی گئی. ہم نے وی ہیو بین پروٹیسٹنگ سنس مئی. تو ابھی بات یہاں پہ اگست میں جب 3 مہینے تو 3 مہینے کے بعد یہاں پہ نیشنل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو پہلے تو بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں، 6 مئی سے ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو جڑ چکے ہیں، لوگ آتے ہیں. لیکن اس وقت جب ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں تو لوگ مختلف شہروں میں بھی ہیں. اب دیکھیں مقابلے کے امتحان کی تیاری جس مدعے پہ یہ ایشو ہوا ہے تو اس کے جو اسپائرنٹس ہیں وہ بہت سارے سی ایس ایس کے لاہور میں ہوتے ہیں، بہت سارے اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے ریموٹ ایریاز میں بھی ہوتے ہیں. لیکن سنس ابھی وہ جو ہے معاملہ ڈیجیٹل ہے، ابھی چیزیں بھی ڈیجیٹل ہے، تو وی آر ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہر جگہ پہ. جب ہم بڑا کوئی پروٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی آتے ہیں، سارے کے سارے ٹریول کر کے آتے ہیں. وہ چیزیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں. اینڈ جب ہم امن سٹن کیمپ لگائیے تو وہ جو اس ویسینٹی کے ایریا کے لوگ سارے کے سارے ہیں، نہ فقط وہاں سے ہیں، دوسری جگہوں سے بھی آ رہے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ کیونکہ بار بار ہمارے پڑوسی ملک کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے نا کہ جنتر منتر والا چوک والا سین نہیں بنا، تو اس کے پیچھے پھر جو ہے سچویشنز چینج ہیں ہمارے ملک کی. اور ہم ابھی ہماری تحریک سٹارٹنگ میں ہے تو انشاءاللہ ہم یہ چاہیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کنیکٹڈ رہیں گے. دیکھو میری رائے ہے کہ میرا خیال ہے کہ 1 to 1 کمپیریزن آپ کر بھی نہیں سکتے. نہیں ہم تو کر بھی نہیں رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کر نہیں رہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے نا یار کہ دیکھو دہائیوں اسٹوڈنٹ پولیٹکس نام کی تو کوئی چیز بچی ہی نہیں. اور میں یہ نہیں بات کر رہا کہ اس پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ یا اس پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ، میں بات کر رہا ہوں جو ایز اے ہول اسٹوڈنٹ تنظیمیں. تو وہی تو گروپس ہیں نا جو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا کلچر ہی نہیں ہے، کلچر ختم کیا گیا ہے سر. ایک وقفہ لے لیں، گفتگو جاری ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے جو نتائج ہے، سندھ کے نوجوان میں اس میں بے چینی ہے، غم و غصہ ہے. 3 مہینے سے مختلف طرح سے احتجاج چل رہا ہے. جو کینڈیڈیٹس جن کا یہ الزام ہے کہ اس میں اقربا پروی ہوئی، اس میں سفارش ہوئی، انہوں نے جمہوری راستہ پہلے یہ لیا کہ وہ عدالت میں گئے. مڈ مئی میں وہ گئے، سندھ ہائی کورٹ میں گئے. وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ریزلٹس تھے ان کو معطل کیا اور کہا کہ یہ جو سارے جو پرچے ہیں اس کی چھان بین ہوگی کہ اس میں واقعی کہیں پہ کسی نے ڈنڈی ماری ہے یا یہ نتائج صحیح ہیں. لیکن پھر سندھ پبلک کمیشن والے چلے گئے. ہمارے یہاں جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہاں پہ 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس امین الدین کا اور جسٹس عامر فاروق کا، جنہوں نے کیس سنا اور انہوں نے پھر سندھ پبلک سروس کمیشن کے سمجھیں ایک طرح سے حق میں فیصلہ کر کے انہیں کہا کہ جی آپ پروسیڈ کریں جو بھی آپ نے اپائنٹمنٹس کی ہیں اور اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. معاملہ ابھی عدالت میں ہے. میرا خیال ہے کل اس پر ایک اور ہیئرنگ ہونی ہے، کل 5 اگست کو. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا فرمان علی کہ یہ جو عدالت کی طرف بھی آپ نے رجوع کیا، دھرنا دینا بھی آپ کا جمہوری حق ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نظام جس کے بارے میں حکومت کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں کہ کولیپس کر چکا ہے، آپ کو کہاں امید کی کرن نظر آتی ہے کہ اس جدوجہد میں آپ کو کہیں سے ریلیف ملے گا، کہیں سے کوئی سنوائی ہوگی؟ دیکھیں سر، سندھ پبلک سروس کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہی بناتا ہے. تو
پہلے تو ہمارے پاس اتنے زیادہ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے امید لگائیں، لیکن پھر بھی اگر جو ہے نا ہوپ اگینسٹ ہوپ، تو پھر وہ پارلیمنٹ سے ہی ہو سکتی ہے کہ جی آپ اس معاملے پہ انٹروین کریں، آپ نہ فقط اس رزلٹ پہ انٹروین کریں، بس ایز اے ہول ایس پی ایس سی میں جو ریفارمس ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اس کو بہتر کریں. تو ہمیں ہاں تو دہائیوں سے جو ہو رہی ہیں تو اس پہ پارلیمنٹ ہی اس میں کچھ کر سکتا ہے، پارلیمنٹرینس ہی اس میں کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا لا بنا سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہوپ ہے وہ تو الٹیمیٹلی وہ بھی ایک چھوٹی سی ہی ہوپ، وہ پہلے تو میں نے یہ کہا تھا نہیں ہے، لیکن ہاں ہوپ اگینسٹ ہوپ والی بات ہو. صحیح ہے. اچھا فرمان، اب آپ کہتے ہیں میرٹ کا قتل ہوا ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر ہم لانگ ٹرم دیکھیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ نوجوان کی جو مورال ہے، ان کے جو فیوچر ہے اس پر تو اثر ہوگا، لیکن اس سے آگے بھی تو اثرات ہوں گے. بہت سارے اثرات ہیں. دیکھیں یہی تو وجہ ہے کہ ہم کتب خانوں سے اٹھ کے روڈوں پہ آ گئے ہیں. اس کے سر اثرات ہماری پوری سوسائٹی پہ پڑتے ہیں. امیڈیٹ وکٹمس تو چلو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو نوکری نہیں ملی، چلو وہ بے روزگار ہو گئے، آپ کی پہلے برین ڈرین ہوگی، آپ کے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ہر چیز کا یہ سلیوشن نہیں ہے کہ جی آپ ابھی کالونیل زمانے میں رہ رہے ہیں اور آپ یہ نوکری نہ کریں، آپ فارن چلے جائیں. ہر پرابلم کا سلیوشن فارن نہیں ہے، اور ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا. اور ہمیں اپنے اداروں کو بھی تو بہتر کرنا ہے نا، ایولیوشنری پروسیسز تو گزرنا ہے نا، نیشن بلڈنگ بھی تو کرنی ہے، اداروں کو بہتر بنانا ہے. نمبر 1 کہ آپ کی برین ڈرین ہوگی. نمبر دوسری بات کہ آپ کے جو مطلب وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی آپ سے چھین جائیں گے. مثال کے طور پہ اس کی ایک نیرو لیول پہ بات کرتے ہیں. آپ ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو مجھے ایک ان باکس بھی آیا تھا کہ جی میرے 92 نمبرز تھے، مجھے نوکری نہیں دی گئی آؤٹ آف 100، ایک 1 پیپر ایگزام تھا. مثال کے طور پر اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے، ان کو نوکری نہیں ملتی، تو فیمنزم پہ اثر پڑتا ہے. کس طریقے سے؟ جی دیکھیں آپ پہلے آلریڈی بہت لمیٹڈ اپارچونیٹیز ہیں ویمن کو یہاں پہ ہمارے کنٹری میں، پھر وہ نوکری کے معاملات، ہراسمنٹ والے معاملات، لیکن پھر بھی آپ اگر نوکری پھر وہ جو ان کے کوٹا ہے وہ بھی اگر بیچ دیں گے تو کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ تو یہ آپ کا فیمنزم پہ اثر ہوا. کلائمیٹ چینج پر اس چیز کا اثر ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2022 کی بارشیں ہم سب کو یاد ہیں. تھوڑی سی بارشیں ہوئی 15-20 دنوں کی، اور ہمارے پورے جو ہے نیئرلی 1/3 پاکستان جو تھا وہ انڈر واٹر تھا. وہ UN کے جو ہے سربراہ بھی یہاں پہ آئے تھے. اب بارشیں تو ہوئیں، لیکن جو گھر ڈیمیج ہوئے تھے نا وہ فلڈ کی وجہ سے اس طرح نہیں تھے کہ مطلب دریا اوور فلو ہوا اور پھر وہ جو گھر ڈیمیج ہو گئے تھے. میرا بھی گھر ڈیمیج ہوا تھا. اب اس کے پیچھے امیڈیٹ ریزن یہ تھی کہ وہ جو ایریگیشن انجینئرس ہوتے ہیں وہ ڈیسلٹیشن نہیں کرتے ان کی کینالز کی. ٹھیک ہے، جب وہ ڈیسلٹیشن نہیں کرتے اینیول تو وہ جو ہے آؤٹ فلو اوور فلو کرتا ہے. اب وہ ڈیسلٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ وہ جب 10 کروڑ 11 کروڑ بھر کے وہ نوکری لیتے ہیں تو وہ انہوں نے ڈیسلٹیشن کر کے کیا کرنا ہے؟ تو دس از دا ہاؤ. دیکھیں کلائمیٹ چینج کا ہم امپیکٹ تو ہمارے کنٹری اور پاکستان از ولنریبل ٹو موسٹ ولنریبل، بٹ ہم جو ہے یہ سیلف انفلکٹڈ باؤنڈ بھی ہے، ہم خود بھی اس چیز کو ایکساجریٹ کرتے ہیں کہ تو مطلب صرف میرٹ کا قتل تو نہیں ہے نا، پھر تو لانگ ٹرم میں ملک کا قتل ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے، ایگزیکٹلی یہی. ایک وقت کم ہے، میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب آپ کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو ایک تو سندھ کے نوجوان، یا بلکہ میرا خیال ہے کہ پورے ملک کے نوجوان کے کم و بیش مسائل ایک ہی ہیں. جی آپ اپنا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، ہم اپنا فیوچر جو ہے کچھ نہیں دیکھ رہے یہاں پہ. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے، ہم اس وجہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو ہمارے پاس اسکلس نہیں ہے. مطلب یوتھ کو آپ نے اسکلس نہیں دیے. ہم نے جو سلیبس پڑھا وہ پتہ نہیں کس زمانے میں بنا ہوا تھا، وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو 90 کی دہائی میں آؤٹ ڈیٹ ہو گیا. ہاں اب وہ والا، اب یہ 21ویں صدی میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو وہ جیسے یووال نوح ہراری نے کہا ہے نا کہ 21 لیسنس فار دی 21st سینچری میں، وہ کہہ رہے تھے کہ بھی آپ ڈیجیٹل ایکولیٹی دے دیں لوگوں کو. تو ہمیں تو پرانی والی ایکولیٹی نہیں مل رہی، تو وہ کس طریقے سے ہمیں ملے گی؟ تو ہمارا فیوچر ہمیں نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، ٹو بی ویری فرینک. اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ گلاس سیلنگ ہے، یہاں پہ فیوڈل سسٹم ہے. ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم کتنے بھی احتجاج دھرنے دے دیں، نہیں ہمیں جو ہے وہ اسپیس مل رہی. الٹا کیسز کروا دیتے ہیں. اب یہاں پہ جب یہ سول سوسائٹی کے لوگوں نے بات کرنا اسٹارٹ کی تھی تو ان پر کیسز کروا دی. جب اتنی آپ جو ہے ایک روم کو ختم کر دیں گے، اسپیس کو ختم کر دیں گے، تو پھر یہ سوال بنتے نہیں ہے کہ ہم فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں. تو ہم فیوچر بلا ڈارک دیکھ رہے ہیں اپنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ڈارک کو ہم اس میں برائٹ کس طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہیں کہ جب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انٹروین کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایس پی ایس سی والا معاملہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے نا. آپ جب یوتھ کو ایلینیٹ کریں گے تو بچے گا کیا؟ اور پاکستان از ون آف فیو کنٹریز کے جس کے پاس اتنی زیادہ یوتھ ہے. آپ اس کو ایلینیٹ کریں گے تو یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. اور ہم نے پورے خطے میں مثالیں دیکھی. ہاں جب یہ نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ ہے
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، پھر ان چیزوں وہ بھی اس معاملے میں انٹروین کریں کہ جی آپ کیا کہ مطلب سیریسلی لو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. ایگزیکٹلی یہی ہے. فرمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دل چاہ رہا تھا اور بھی باتیں کریں لیکن کیا کریں، وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے اور موضوعات پہ بھی ہمیں بات کرنی ہوتی ہے. اگین جیسے فرمان صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ابھی بھی تھوڑی سی امید بچی ہے کہ کوئی اس کا نوٹس لے اور کوئی اس میرٹ کے قتل جو ہو رہا ہے یہاں پر ان اسٹوڈنٹس کو، ان اپوائنٹیز کو انصاف دے. ایک وقفہ لے. ابھی جو کشمیر کے جو حالات رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک نیوز بلیک آؤٹ رہا، اس کے بعد جو رہی صحیح گراؤنڈ سے جو رپورٹنگ کی رائٹرز نے، دوسرے میڈیا نے، بی بی سی نے، اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ وزارت اطلاعات کی طرف سے نئی قطغنیں، نیا گائیڈ لائن سامنے آ گئی کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، پہلے آ کے رجسٹر کرائیں، یہ کرائیں، وہ کرائیں. تو ایک طرف تو ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے دو ہائی پروفائل جرنلسٹ، ایک جیو نیوز کے آزاد سید اور پھر ولاگر ہمارے اسد علی طور، ان کو این سی سی آئی کی طرف سے نوٹسز گئے کہ آپ آئیں اور پیش ہوں، صفائی دیں، وضاحت کریں. دونوں صحافیوں نے کہا کہ جی مسئلہ ہے کیا، ہم پھر الزامات کیا ہیں ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کا ڈیفینس کر سکیں. تو این سی سی آئی کی طرف سے صحافیوں کو نوٹس جانا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو پیکا قانون ہے اس میں کئی چیزوں کو کرمنلائز کر دیا گیا، جس میں سیکشن 26A بھی شامل ہے، جس کے مطابق کہ کسی بھی صحافی پہ آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ آپ نے دانستہ آپ نے جھوٹ پھیلایا ہے، جعلی خبر دی ہے، جس سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے خوف پھیل گیا، گھبراہٹ ہو گئی، بے چینی ہو گئی پورے ملک میں اور کسی شخص کی ساکھ کو نقصان ہوا. اس قانون کے تحت 3 سال تک آپ قید کر سکتے ہیں کسی صحافی کو، 20 لاکھ کا جرمانہ بھی لگا سکتے ہیں. تو کافی سیریس طریقے سے اس کو کرمنلائز کیا گیا ہے. ہمیں اس وقت اسلام آباد سے علی حمزہ جوائن کر رہے ہیں، صحافی ہیں جو سی سی آئی کے کارکردگی پر نظر رکھتے ہیں. علی حمزہ، آپ سے ہم نے شو میں جب آخری بار بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا تو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا ایک اجلاس ہوا تھا یہی این سی سی آئی کی کارکردگی پہ. میرا خیال ہے یہ جولائی 2 مہینے پہلے کی بات ہے شاید، اور کافی کھنچائی کی تھی انہوں نے این سی سی آئی کی کہ آپ یہ صحافیوں کو جو نوٹس دیتے ہیں اس سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ آپ کا پرویو نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے ایڈیٹوریل معاملات میں گھسیں اور صحافیوں کو آپ پریشان کریں. وہ جو سرزنش کی تھی ممبران پارلیمان نے این سی سی آئی کی، بظاہر لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. شکریہ جلانی صاحب. ابھی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو سرزنش کی گئی تھی اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے تھوڑا تیز ہو گیا، اور 6 مئی کو غالباً وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 1 2 3 صحافیوں کو جو نوٹسز ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں، اور وہ نوٹسز جو ہیں اتنے ویگ ہیں، اس میں ایلیگیشنز نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ آئیے ہمارے پاس اور انکوائری کا سامنا کریں. مگر جیسے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ انکوائری کے دوران ہی صحافیوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو بیسیکلی اس کا کوئی اتنا ابھی تک فائدہ ہوا نہیں ہے. یہ جو بات آپ نے کی نا یہ بڑی مزیدار ہے، کیونکہ اگر ہم ہمارے پرانے پاپی اسد طور کی بات کریں کہ وہ ان کے کافی تجربہ ہے ان معاملات میں، رائٹ، نہ چاہتے ہوئے بھی شاید، تو ان کو 3 نوٹسز ملے ہیں، اور تیسرا جو نوٹس ہوتا ہے وہ فائنل نوٹس ہوتا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ جو دوسرا نوٹس ملا ہے وہ پچھلے روز ملا تھا صبح 9:30 بجے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ نے 11 بجے پیش ہونا ہے. 1.5 گھنٹہ بہت ہوتا ہے. 1.5 گھنٹہ بہت ہوتا ہے یار، آپ مطلب آرام سے تیاری کر کے پہنچ سکتے ہو. اسلام آباد میں کون سا کوئی اتنا بڑا شہر ہے، رائٹ. لیکن پھر اس نے اپنے لائر کو کہا کہ یار آپ رپلائی لے دو. لائر جب گیا رپلائی دینے، اس کو تیسرا نوٹس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اچھا اب اسد طور کو خدشہ یہ ہے کہ فروری 2024 میں بھی اس کو سمن کیا گیا تھا. ان دنوں میں یہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کہلایا جاتا تھا نا اسے. تو جب اس کو وہاں بلایا گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، یار کوئی پوچھ تاچھ ہی ہوگی. ان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا کہ اب تو تم آ گئے ہو. تو اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہی کیس چل رہا ہے. تو اس وقت حمزہ این سی سی آئی اے کے اندر کیا چل رہا ہے؟ مطلب ایک اس میں تھوڑی سی ایک پرج کا لفظ اگر ہم استعمال کریں شاید درست ہو، تھوڑا سا پرج بھی ہوا تھا بیچ میں، وہ ڈکی بھائی کا کیس بھی ہوا تھا. اس وقت مطلب این سی سی آئی اے چلا کون رہا ہے؟ کتنے لوگ کانٹریکٹ پر ہیں، کتنے پرماننٹ ہیں؟ تھوڑا سا اگر نظام ہم میں سمجھا سکیں.
اگر یہ بات یہاں پہ کی جائے کہ اس ٹائم NCCIA جس تباہ حالی کا شکار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگی. انہوں نے شروع سے ہی کچھ فیزز کے اندر لوگ ہائر کیے تھے اور لاسٹ نومبر کو فیز 3 میں سے غالباً 82 جو امپلائیز تھے, جس کے اندر سے 42 گریڈ 17 اینڈ 18 تھے, ان کو 82 امپلائیز کا انہوں نے کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا, جس کے بعد وہ عدالتوں میں گئے اور عدالت میں جانے کے بعد آخری بار عدالت نے ان کو کہا کہ آپ لوگ واپس اپنے دفتروں میں جائیں اور اپنا کام شروع کریں, کیونکہ ابھی تک جو سیکٹری ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے, وہ ابھی تک ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری بات بتا نہیں پائے. مگر اس کے بعد جب وہ اپنے دفتر بھی جا رہے ہیں تو انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے اس سے پہلے جو فیز 2 کے ملازمین ہیں, اور یہ وہ ملازمین ہیں جو اس ٹائم ان کے جتنے بھی ان کو سائبر کرائم ونگ کے جو تھانے کہا جاتا ہے یا NCCIA کے تھانے جو ہیں, وہاں کے جتنے بھی انچارج ہیں, ان کا بھی پچھلے مہینے جو ہے وہ کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے. تو اب اگر ایک تھانے کے انچارج کا ہی کانٹریکٹ نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ امپلائی ہے یا نہیں ہے, تو اس کے نیچے یہ کارروائیاں کیسے کی جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لگ رہا ہے کہ گریجولی اس کو جس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیشن اتھارٹی بھی بنی تھی پیکا 2025 کے تحت امینڈمنٹ کے بعد, اور اس کے لیے بھی جو لوگ ہیں وہ ہائر کیے جا چکے ہیں. مارچ کے اندر جو ان کی باڈی ہے اس کے اندر ہائرنگ ہو چکی ہے, مگر ابھی اس نے فنکشن کرنا شروع نہیں کیا. تو اب دیکھنا ہی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ راولپنڈی میں, ایبٹ آباد میں, اسلام آباد میں اور پشاور کے اندر ان کے جو انچارج ہیں وہ ابھی تک ان کا کانٹریکٹ بھی رینیو نہیں ہوا, جو کہ لاسٹ منتھ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے, تو وہ بھی آن جاب نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کے دیگر معاملات جو ہیں, اس کے اندر جو کرپشن کے کیسز تھے, اس کے اندر سے جو ڈکی بھائی کا فیمس کیس تھا, اس کے اندر جو 8, 9, 10 جتنے بھی ان کے امپلائیز تھے, اس میں سے 5 وعدہ معاف گواہ اپنے DG NCCIA کے خلاف ہی بن گئے, وقار الدین سید کے خلاف ہی, اور پھر ان کے اوپر کارروائی کا آغاز ہو گیا. اور اس میں سے 1-2 جو ہمیں رپورٹ ہوا ہے کہ لوگوں نے واپس آ کے اپنی نوکری پہ اپنا کام شروع بھی کر دیا. بہت خوب, ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا حمزہ, یہ ہم نے حال میں دیکھا ہے کہ جہاں تک پیکا کی بات ہے تو یورپین یونین نے بھی اس پر کچھ اعتراضات اپنے درج کیے ہیں. ایک حیران کن بات جو مجھے لگ رہی ہے آپ کی گفتگو سنتے ہوئے کہ NCCIA کا اپنا حال کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے, ایز یو سیڈ کہ یہ ایک طرح سے فال اپارٹ ہی کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے قابل فخر بات ہے کہ ان حالات میں بھی جو نوٹسز جاری ہو رہے ہیں, کم از کم جو ہمارے علم میں آ رہے ہیں, وہ صحافیوں کو ہی نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں, اور جن قسم کی ٹویٹس پر کیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک طرح سے عجیب و غریبی بات ہے. تو کیا مطلب جو اب ظاہر ہے کہ سائبر کرائم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کافی بڑی ہے, اس کے اندر ریونج پورنوگرافی, ہراسمنٹ, ہر ایک چیز اس کے دائرے میں آتی ہے. تو باقی جو ان کے فنکشنز ہیں وہ بھی اسی طرح چل رہے ہیں, اتنی ایفیشینٹلی چل رہے ہیں, یا صرف پیکا ہی نظر آ رہا ہے اس وقت؟ جی, اس میں جو بیسیکلی اس کے اندر پیکا کے اندر ہی کیسز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی آپ کے ساتھ کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں جو فال کرتے ہیں NCCIA کے اندر. وہاں پہ کچھ جگہوں پہ اچھا کام بھی ہوتا ہے, کیونکہ جہاں سے NCCIA کو میٹا سے ایکسیس مل جاتی ہے, مثال کے طور پہ جو چائلڈ پورنوگرافی کے کیسز ہیں, یا جہاں پہ کسی خاتون کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے یا ان کی ہراسمنٹ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے, ان ڈپارٹمنٹس میں موسٹلی جو خواتین ہیں وہی آفیسرز ہوتی ہیں. تو مے بی دیٹ از دا ریزن کہ وہاں پہ ایفیشنسی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے اور وہاں پہ کام کیا جاتا ہے. مگر اس کے علاوہ جو دیگر سکیمز ہیں, کال سینٹرز ہیں, پھر یہ کرپٹو والے معاملات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیلے ہے. کیونکہ اب آپ نے ایک NCCIA سے جب اتنے اپنے آفیسرز کو جو IO تھے, پھر فورنزکس کے لوگ ہیں, پھر ٹیکنیکل اسسٹنٹس ہیں, جب ان کے کانٹریکٹ ہی نہیں رینیو ہوئے ہیں اور جو رہ گئے باقی وہ اینٹی اسٹیٹ مواد ڈھونڈنے میں مصروف ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں, تو دیگر کیسز کے اندر بالکل کمی آ رہی ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 3 سال کا جو ڈیٹا تھا اس کے اندر جو 7 لاکھ آلموسٹ 5 لاکھ کمپلینس تھیں, اس کے اندر سے کنوکشنز جو ہیں وہ صرف 199 ہیں. یعنی 5 لاکھ میں سے 199 کنوکشنز, 3 سال میں سر 5,31,000 ٹو بی ایگزیکٹ نمبر تھا. اس میں کنوکشنز جو ہیں وہ 199 ہیں اور ایکویٹلز 877, اور انہوں نے 7600 لوگ اریسٹ بھی کیے تھے.
मगर NCCI का जो बनाने का मकसद था, अब जो कंप्लेंट्स हैं कोई 1-5 के ऊपर प्रैंक कॉल्स तो नहीं हो रही, तो एफिशिएंसी के अंदर जो कमी है ये कमेटीज़ में भी आके बताया जाता है कि हमारे पास लोग नहीं हैं, कमी है, मगर मसाइल जो हैं वो हल की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन अच्छी बात है कि कम स्टाफ कम है, लेकिन फिर भी एंटी स्टेट मवाद पर कड़ी नज़र है। स्टाफ भी कम है तो कन्विक्शन रेट भी कम है, ज़ाहिर है दोनों चीज़ें कम हैं। हाँ, लेकिन एंटी स्टेट एक्टिविटी उरूज पर है। हाँ ये हम सबसे ज़्यादा जब भी हमारी बात हुई, जब FIA था या ये NCCI है, अक्सर ये जो होते हैं अफसरान ये कहते हैं हम क्या करें, पीछे से बहुत प्रेशर है, आप पे केस डालना है, आपको ख्वार करना है, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा गुस्सा जो है साफियों का अक्सर NCCI या FIA पे रहा है, लेकिन उसमें तो वो फ्रंट पे कुछ होते हैं अफसरान ना, हु आर विलिंग टू बी यूज्ड आई सपोज, लेकिन पीछे से जो असल निज़ाम जो चल रहा है जिसके बारे में हम सुनते हैं कोलैप्स कर गया है, असल तो वो निज़ाम है ना जो इनको मजबूर करता है ये सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट को कि आपने ये काम करना है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि जब सिस्टम कोलैप्स करेगा वो भी हमारे सर के ऊपर ही कोलैप्स करेगा। इसमें तमीज़ करें, पीछे का निज़ाम कोलैप्स नहीं किया गया, पीछे आगे का निज़ाम कोलैप्स किया, और हमारे सर पे ही आके गिरा। हाँ वही। चलें जी, आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए।